شادی کی پہلی صبح اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک عجب رومانوی نغمے تھی۔ ملک ولی کی عظیم الشان حویلی کے پرتعیش ماسٹر بیڈ روم کے شیشے کی کھڑکیوں سے سورج کی سنہری کرنیں اندر چھن کر آ رہی تھیں۔ مخمل کے نرم بستر پر عائشہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا اور چہرے پر بکھری زلفیں اس کی معصومیت کو اور نکھار رہی تھیں۔ زارون پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ سفید سلک کے نائٹ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے بستر کے پاس کھڑا عائشہ کو بے خودی سے دیکھ رہا تھا۔ دنیا کا سب سے سخت گیر بزنس مین آج اپنی دلہن کے چہرے کی معصومیت کے سامنے بالکل ہار چکا تھا۔ زارون نے آہستہ سے جھک کر عائشہ کے چہرے سے زلفوں کی ایک لٹ کو ہٹایا۔ اس کی گرم سانسوں کا لمس محسوس کرتے ہی عائشہ کی پلکیں لرزیں اور اس نے آہستہ سے اپنی گہری آنکھیں کھولیں۔ سامنے زارون کی محبت بھری نظریں دیکھ کر عائشہ کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً چادر اپنے اوپر تارنے کی کوشش کی۔ زارون کی دلکش مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور عائشہ کا ہاتھ تھام کر اسے ہلکا سا اپنی طرف کھینچا۔ صبح الخیر مسز زارون ملک، زارون نے نچلی اور رومانوی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زارون، کوئی دیکھ لے گا۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے نگاہیں جھکا لیں۔ دیکھنے دیں، اپنے پورے گھر میں اپنی ہی بیوی سے محبت کرنے پر کس کا ڈر؟ زارون نے عائشہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لب جس میں بے پناہ احترام اور جنون شامل تھا۔ زارون نے عائشہ کو دنیا کی ہر خوشی دینے کا عہد کر رکھا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ عائشہ کی آنکھوں پر ریشمی پٹی باندھ کر اسے حویلی کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ زارون، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبر میری جان، کچھ چیزیں بتائی نہیں محسوس کی جاتی ہیں۔ زارون نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے بالوں کو ایک طرف کیا اور آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ عائشہ نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، اس کے لبوں سے بے ساختہ ایک سسکاری نکلی۔ سامنے ایک شاندار شیشے سے بنا ہوا آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر اسٹوڈیو تھا، جس کے اندر عائشہ کے پسندیدہ تمام آرٹ ٹولز، ڈرائنگ بورڈز اور دنیا بھر سے منگوائی گئی نایاب آرکیٹیکچر کی کتابیں موجود تھیں۔ دیوار پر بڑے حروف میں لکھا تھا، عائشہ کا گھر۔ زارون، یہ سب؟ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ زارون نے پیچھے سے آ کر عائشہ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اپنا تھوڑی اس کے شانے پر ٹکائی۔ تم نے کہا تھا نا کہ شادی کے بعد تم اپنا خواب نہیں چھوڑنا چاہتی۔ زارون ملک اپنی ملکہ کے خوابوں کو کبھی ادھورا نہیں رہنے دے گا۔ یہ تمہاری اپنی دنیا ہے، جہاں تم جو چاہو بنا سکتی ہو۔ عائشہ مڑی اور اپنے دونوں بازو زارون کے گلے میں ڈال دیے۔ آپ دنیا کے بہترین شوہر ہیں زارون، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ زارون کے چہرے پر فتح مندی اور محبت کا انوکھا غرور چمک اٹھا، اور یہ دل اب صرف عائشہ کے نام پر دھڑکتا ہے۔
جہاں زارون اور عائشہ کی زندگی میں محبت کی بارش ہو رہی تھی، وہیں ایک تاریک سایہ ان کی خوشیوں کو گرہن لگانے کی طاق میں تھا، سونیا، جس کی تمام سازشیں ناکام ہو چکی تھیں اور جسے زارون نے کمپنی سے نکال دیا تھا، اب انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے زارون کے ایک پرانے دشمن اور بزنس حریف فارس شاہ سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ فارس شاہ ایک بے رحم اور چالاک انسان تھا جو زارون کی کامیابیوں سے شدید حسد کرتا تھا۔ اگر ہم زارون کو بزنس میں نہیں ہرا سکتے تو ہم اس کی سب سے بڑی کمزوری پر وار کریں گے، سونیا نے فارس کے سامنے عائشہ کی تصویر رکھتے ہوئے زہر آلود لہجے میں کہا، اور اس کی کمزوری یہ لڑکی ہے۔ فارس کی آنکھوں میں ایک ہاوسناک چمک ابھری۔ اگر عائشہ پر کوئی حرف آیا تو زارون ملک اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ ان دونوں نے مل کر ایک نیا اور خوفناک جال بننا شروع کر دیا، جس کا مقصد عائشہ کو زارون کی نظروں میں بدنام کرنا اور زارون کی سلطنت کو تباہ کرنا تھا۔ ایک شام زارون نے ایک بہت بڑے انٹرنیشنل بزنس ایوارڈز کے لیے جانا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ عائشہ نے سیاہ اور سنہری رنگ کا شاندار میکسی پہن رکھا تھا اور زارون سیاہ سوٹ میں بے حد پروقار لگ رہا تھا۔ میڈیا کی تمام کیمرے صرف اس نوبیاہتا جوڑے پر فوکس تھے۔ زارون نے فخر سے عائشہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تقریب کے دوران جب زارون کو بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا تو اس نے اسٹیج پر مائیک سنبھالا۔ یہ ایوارڈ میں اپنے کام کو نہیں بلکہ اپنی بیوی عائشہ کے نام کرتا ہوں، جس کی آمد نے زارون ملک کو ایک واقعی انسان اور کامل بنا دیا ہے۔ زارون کی ان باتوں پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن اسی وقت ہال کے ایک کونے میں کھڑے فارس شاہ نے زارون کو دیکھ کر ایک پراسرار مسکراہٹ پاس کی اور اپنے فون پر کسی کو میسج کیا، کام شروع کرو۔ ایوارڈ شو کے اختتام پر جب زارون کچھ اہم بزنس ڈیلیگیٹس سے بات کر رہا تھا، عائشہ واش روم کی طرف گئی۔ کچھ ہی دیر میں جب عائشہ کافی دیر تک واپس نہیں آئی تو زارون کے دل میں اچانک ایک عجیب سی بے چینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے عائشہ کا نمبر ملایا لیکن فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ زارون کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً سیکیورٹی کی طرف بھاگا۔ جب سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی تو زارون کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دو نقاب پوش افراد نے عائشہ کو زبردستی بے ہوش کر کے پچھلے دروازے سے ایک سیاہ گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ زارون کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک خونخوار وحشیانہ غصے نے لے لی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا اور دماغ میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، عائشہ۔ اسی وقت زارون کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ گڈ ایوننگ مسٹر زارون ملک۔ دوسری طرف فارس شاہ کی خبیث آواز تھی۔ فارس! زارون کی آواز اتنی گرجدار اور خوفناک تھی کہ آس پاس کھڑے سیکیورٹی گارڈز بھی کانپ گئے۔ اگر میری بیوی کو ایک خروش بھی آئی تو میں تیرا اور تیری نسلوں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اطمینان رکھو زارون، مسز عائشہ ابھی میرے پاس محفوظ ہیں، لیکن اگر تم اپنی پوری کمپنی کی ملکیت میرے نام نہیں کرتے تو شاید کل کی صبح تمہاری ملکہ دیکھ سکے۔ فارس نے کہکہا لگایا اور فون کاٹ دیا۔ زارون ملک کو ہمیشہ لوگ ایک نواب اور بزنس مین سمجھتے تھے، لیکن آج انہوں نے اس زارون کو دیکھا
جو اپنی محبت کے لیے پوری دنیا کو آگ لگانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے فوراً اپنی پرائیویٹ فورس اور پولیس کی بہترین ٹیم کو متحرک کیا۔ چند ہی منٹوں میں زارون کی درجنوں سیاہ گاڑیاں شہر کی سڑکوں پر طوفان کی طرح دوڑنے لگیں۔ شہر کے ایک ویران اور پرانے کارخانے میں عائشہ کو ایک کرسی سے باندھا گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سامنے سونیا اور فارس شاہ کھڑے تھے۔ تم لوگ زارون کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ تم سب کو تباہ کر دے گا، عائشہ نے ہمت جمع کر کے چیخ کر کہا۔ سونیا نے عائشہ کے چہرے پر تماچے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ خاموش، اب تمہارا زارون تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سونیا کا ہاتھ عائشہ کے چہرے تک پہنچتا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کارخانے کا مرکزی لوہے کا دروازہ گاڑی کی شدید ٹکر سے ٹوٹ کر دور جا گرا۔ دھوئیں اور غبار کے درمیان ایک لمبا سایہ دار وجود سامنے آیا۔ ہاتھ میں گن لیے، آنکھوں میں خون اترے ہوئے زارون ملک اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت سے ایک ایسا خوف اور رعب نکل رہا تھا کہ فارس شاہ کے تمام مسلح گارڈز کانپنے لگے۔ زارون عائشہ کے لبوں سے بے ساختہ تڑپتا ہوا نام نکلا۔ میں نے کہا تھا نا عائشہ، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زارون کی سرد اور بھیانک آواز گونجی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ فارس شاہ کے لیے ایک بھیانک خواب تھا۔ زارون کی فورس نے چند سیکنڈ میں تمام گنڈوں کو ڈھیر کر دیا۔ زارون نے خود آگے بڑھ کر فارس شاہ کو اس کے گریبان سے پکڑا اور اس کے چہرے پر مسلسل مکے برسا دیے۔ یہ میری بیوی کو چھونے کی سزا ہے۔ زارون کی ہر ضرب پر فارس شاہ خون میں لت پت ہو رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچ گئیں اور سونیا اور فارس شاہ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئیں۔ زارون نے فوراً پلٹ کر عائشہ کے بندھن کھولے۔ جیسے ہی عائشہ آزاد ہوئی وہ روتے ہوئے زارون کے سینے سے جا لگی۔ زارون نے اسے اتنی سختی سے اپنے سار میں لے لیا جیسے وہ اسے دوبارہ کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ بس میری جان، میں آ گیا ہوں، اب سب ٹھیک ہے۔ زارون نے اس کے بال سہلاتے ہوئے اس کے آنکھوں کے آنسو پونچھے۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی محبت اور راحت کے شعلے تھے۔ اس طوفانی رات کے بعد زارون نے عائشہ کی حفاظت کو اور بڑھا دیا، لیکن ان کے درمیان کا رشتہ اب ہر ڈر، ہر خوف اور ہر سازش سے بالاتر ہو چکا تھا۔ چند مہینوں بعد حویلی کے خوبصورت گارڈن میں شام کا منظر تھا۔ ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں۔ زارون اور عائشہ بینچ پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ عائشہ کا سر زارون کے شانے پر تھا اور زارون اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں پروئے ہوئے تھا۔ زارون، عائشہ نے دھیمے سے پکارا، آپ میرے لیے اتنی بڑی دنیا اور اتنی بڑی دولت اور حفاظت قائم کی، لیکن مجھے سب سے زیادہ سکون کہاں ملتا ہے جانتے ہیں؟ زارون نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کہاں؟ آپ کے دل میں۔ یہ دل ہی میری سب سے بڑی پناہ ہے، عائشہ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زارون نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور اسے اپنے ساتھ اور قریب کر لیا۔ اور یہ پناہ تمہارے لیے قیامت تک کھلی رہے گی مسز زارون ملک۔ آسمان پر تارے چمکنے لگے تھے اور دو روحوں کی یہ داستان محبت ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں جذب ہو چکی تھی۔